فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ کسی پاکستانی نے عربک سے شادی کی اور پھر شادی کے بعد 5 بچے ہیں اس عربک لڑکی سے اور وہ اس سے جدا ہیں۔ میں ادھر دبئی میں جاب کر رہا تھا تو ایک موبائل کی شاپ پر، اور یہ وہاں پہ کسٹمر آئی تھی، ایک موبائل میں سیل کیا اور کچھ موبائل ریپیئرنگ کے لیے دیے۔ ان کو ایک دن پریشان دیکھا، روتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ رو رہی ہیں؟ اگر آپ برا نہ محسوس کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کچھ اپنے پرابلم بتائے، وہ مسئلے میں نے ان کے وہاں پہ ان کی ہیلپ کی اور ان کو میں اچھا لگا، اور اس طرح ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ میں نے ان کو پرپوز کیا اور انہوں نے مجھے جو ہے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ کوئی سکا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، اور والد بھی ان کے فوت ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی ستیلے بھائی سے بولا کہ میں ایک آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ کی اجازت چاہیے۔ بھائی نے جج صاحب کے سامنے بولا کہ آج جمعرات ہے تو اتوار والے دن جب دوبارہ عدالت کھلے گی ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ کہ میرے لخت جگر، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر، میں ان سے ملنا چاہتا، میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے دنیا کی۔ ان کے ایمبیسڈر ہیں مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزابی، جو یو ای کی طرف سے تعینات ہیں پاکستان میں۔ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ملی بھگت کر کے، اور اس عورت نے، اس ادارے نے میرے بچوں کے اوپر جو ہے وہ منع سفر لگا دیا ہے۔ اس ادارے نے سامع شموع شیخ فاطمہ بن مبارک الکتبی جو ہیں ام الامارات، ان بیچاری کو نہیں پتا، وہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھا ان کا اخلاق ہے، پاکستان کے ساتھ بہت ہیلپ کرتی۔ تو حلیف او فاطمہ داخل امارات، اللہ حفظ بلاد الامارات، اللہ حفظ شیوخ الامارات، امن عمان۔ السلام علیکم، این پی جی میڈیا کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسے پاکستانی کے ساتھ جس نے ایک عربک لڑکی سے محبت کی شادی کی۔ آپ نے کئی ایسے کیسز اور ایسے جو کہ اقبال کے شہینوں کو دیکھا ہوگا کہ جو باہر کے ممالک سے لڑکیوں سے شادی کرنے کے بعد ان کو پاکستان ملے، لیکن یہ میں نے اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ کسی پاکستانی نے عربک سے شادی کی اور پھر شادی کے بعد اس بندے کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج اس کے 5 بچے ہیں اس عربک لڑکی سے اور وہ اس سے جدا ہیں۔ اس کی کہانی جانتے ہیں اسی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا نام ہے؟ محمد ابصار۔ اچھا، محمد ابصار صاحب، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سر میں یہاں پہ ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا معاملہ ہوا تھا، کیسے لڑکی سے محبت کی شادی کی، اور اب تک کیا آپ کی زندگی میں جو کہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں؟ سر میں ادھر دبئی میں جاب کر رہا تھا تو ایک موبائل کی شاپ پر، اور یہ وہاں پہ کسٹمر آئی تھی، ایک موبائل میں سیل کیا اور کچھ موبائل ریپیئرنگ کے لیے دیے۔ تو پھر بعد میں کیونکہ جب ہم موبائل نمبر لیتے ہیں پھر ہم موبائل نمبر اس آدمی کا رکھ لیتے ہیں رابطہ کرنے کے لیے، تو بعد میں نے ان سے رابطہ کیا، یہ دکان میں ان کو موبائل وغیرہ دیے۔ بعد میں 1-2 ان کے مسئلے اور تھے، موبائل وہ انہوں نے لائے۔ اسی طرح کرتے انہوں نے کچھ اپنے مجھے ایک پرسنل، میں نے ان کو ایک دن پریشان دیکھا، روتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ رو رہی ہیں؟ اگر آپ برا نہ محسوس کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کچھ اپنے پرابلم بتائے، وہ مسئلے میں نے ان کے وہاں پہ ان کی ہیلپ کی اور ان کو میں اچھا لگا، اور اس طرح ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور بعد میں یہ انڈرسٹینڈنگ پیار میں بدل گئی، اور ہم ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے میں نے ان کو پرپوز کیا، اور انہوں نے مجھے جو ہے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ تو جب انہوں نے اپنے گھر میں، اپنے ستیلے بھائی ہیں، ان کا کوئی سکا نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، اور والد بھی ان کے فوت ہیں، تو انہوں نے اپنے ستیلے بھائی سے بولا کہ میں ایک آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ کی اجازت چاہیے۔ تو ان کے بھائی نے اس میں ٹول مٹال کر دیا اور ان کو انکاری کر دی۔ بعد میں انہوں نے اپنے بھائی کے اوپر عدالت میں کیس کیا کہ میں نے اس بندے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اپنی رضامندی، میرا بھائی اس میں مجھے رضامندی نہیں کرتا، حامی نہیں بھرتا۔ تو جج نے اس کے بھائی کو بلایا، اور اس کے بھائی نے جج صاحب کے سامنے بولا کہ آج جمعرات ہے تو اتوار والے دن جب دوبارہ عدالت کھلے گی ہم اس کی شادی کر دیں گے۔ تو جب اس کو واپس گھر میں لے کے گیا اور وہاں پر جا کے سب کچھ بدل دیا اور اس کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اور اس کی والدہ کے پاس گئی تو اس نے والدہ کو بولا کہ میں نے ایک بندے کے ساتھ شادی، مجھے پسند ہے، میری ان سے محبت کرتی ہوں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو والدہ نے بولا کہ اس بندے کا پاسپورٹ کہاں کا ہے، کہ وہ امارات کا ہے، یو ای کا ہے یا پاکستان کا ہے۔ کہ جب ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ والدہ کو انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا میرا پاسپورٹ پاکستانی ہے، تو انہوں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو والدہ نے بولا کہ اس کا پاسپورٹ تو پاکستانی ہے تو میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی آپ کی۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کے خلاف وہاں پہ شارجہ عدالت میں کیس کیا، اور اسی دوران اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی لڑکا لڑکی جب لو میرج کرتے ہیں تو صرف ان کے گھر والے ان کے خلاف ہوتے ہیں، ادارے خلاف نہیں ہوتے۔
ان میں دبئی میں مسئلہ یہ ہے کہ سب ادارے بھی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اس میں پھر اس اداروں نے بھی کچھ عمل کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ جو مل کے جو ہے وہ ان کے بھائی کے ساتھ مل کے ایک کے بھائی نے ہمارے اوپر کیس کر دیا، جھوٹا کیس بنایا، اور ہمیں دونوں کو جیل میں بند کر دیا، میرے اوپر کوئی کیس ثابت نہ ہو سکا، اور 20-25 دن کے بعد مجھے پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ محبت کی شادی ہو گئی تو پھر آپ پاکستان آ گئے ہیں، تو کتنے سال ہو چکے شادی ہوئے اور کتنی دیر ہو چکی ہے بیوی سے جدا ہوئے؟ سر جو ہے تقریباً ابھی یہ 2019 کے آخر میں 2020 کے سٹارٹ میں میرے بچے جو ہیں وہ UAE میں گئے، ابھی تقریباً 3.5 سے 4 سال ہو گئے ہیں سر میں اپنے بچے ہوئے۔ جی سب سے بڑے بچے کی عمر کتنی ہے؟ سب سے بڑے بچے کی عمر سر 8 سال ہے۔ 8 سال ہے جی۔ سب سے چھوٹے بچے کی؟ سب سے چھوٹی جو بیٹی ہے اس کی 2.5 سال عمر ہے، 3 سال تقریباً ہونے والی، 3 سال۔ وہ بچے آپ کی وائف ہی ان کو پال پوس رہی ہے؟ جی جی وہی ان کا خیال کر رہی ہے، 5 بچوں کا وہ اکیلی ہوتی ہے۔ وہ آپ کیا چاہتے ہیں، وائف کو واپس لانا چاہتے ہیں یا آپ دبئی جانا چاہتے ہیں؟ سر میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے لخت جگر یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے دنیا کی آگے، میری کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف ان بچوں سے ملنا، میرے یہ لخت جگر، میرے یہ پیارے پیارے بچے، مجھے ان سے ملا دیا جائے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں سر، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے اس دنیا میں، میرا سید، میرا خلیفہ، میری فاطمہ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا اب رکاوٹ کیا ہے، کیا مسائل ہیں جو یہ آپ کے بچوں کے درمیان رکاوٹیں آ چکی، کیا چیزیں مجھے وہ تھوڑی سی کلیئر کریں تاکہ کوئی لوگ اگر دبئی کا کوئی بھی شخص کوئی عربک آپ کی مدد کرنا چاہے تو کیا کہیں گے، کیا مسائل ہیں؟ سر ہم نے جو میری وہاں پہ ایک ادارہ ہے ابو ظبی کے اندر، وہ ادارہ تو ہیومینٹری کا ادارہ ہے، انسانیت کا ادارہ ہے، ادارہ ایوا للرعیہ الانسانیہ۔ اس ادارے میں ایک عورت ہیں سارہ عبدالعزیز شہیل، انہوں نے میرے بچے کے اوپر جو ہے وہ نہیں چاہتی، اور جو ادھر ان کے ایمبیسڈر ہیں مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزابی جو UAE کی طرف سے تعینات ہیں پاکستان میں، یہ لوگ ملے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ملی بھگت کر کے، اور اس عورت نے، اس ادارے نے میرے بچوں کے اوپر، یہ ان کا پیپر بھی میرے پاس موجود ہے سر، انہوں نے میرے بچوں کے اوپر جو ہے وہ منع سفر لگا دیا ہے اس ادارے نے، یہ ادھر پیپر بھی میرے پاس موجود ہے، اور میں صرف ان کے سامنے یہی، ٹھیک ہے جی جی یہ دیکھیں یہ پیپر ہے، اس میں میرے بچوں کے نام لکھے ہیں، میری وائف کا نام لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے اس ادارے نے میرے بچوں کے اوپر سفری پابندی لگا دی، ان کو پتہ بھی تھا کہ ایک مظلوم باپ، ایک مجبور باپ ہوں، میں بلیک لسٹ ہوں، میں دبئی نہیں جا سکتا، پھر بھی میں باپ پہ مجھ پہ یہ ظلم ڈھایا گیا، میرے لخت جگر، میرا سب کچھ، میرے یہ بچے مجھ سے چھین لیے، ان کے اوپر سفری پابندی، ابھی ان کی کیا غلطی ہے، یہ زاہد کی کیا غلطی ہے، یہ فہد کی کیا غلطی ہے، چھوٹے چھوٹے میرے بچے، ان کی کیا غلطی ہے کہ ایک باپ کو ایک بچوں سے جدا کرتے؟ اس ادارہ ایوا جو ہے ابو ظبی، وہ کہ جو ادارہ ہے وہ ادارہ سموحہ شیخہ فاطمہ بنت مبارک اللہ حفظہ، سامع سموحہ شیخہ فاطمہ بنت مبارک الکتبی جو ہیں امارات کی ماں، ان بیچاری کو نہیں پتہ، وہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھا ان کا اخلاق ہے، پاکستان کے ساتھ بہت ہیلپ کرتی، لیکن ان کو نہیں پتہ، وہ بہت عمر میں زیادہ ہیں۔ کیا ان سے عربی میں گزارش کرنا چاہیے؟ میں جو ہوں، میں اپنی جو عربی میں جو ان کے پریسیڈنٹ ہیں اور جو الامارات جو ماما ہیں جن کا یہ ادارہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ان کے آگے عربی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، اللہ حفظ ہے صاحب سموح الشیخ محمد بن زائد اللیان، اللہ حفظ ہے سموح الشیخ فاطمہ بنت مبارک الکتبی، أنا ترش هذا 5 أولاد ملنا زايد وحليفة وفاطمة داخل أمارات، هذا اسم مال بنية ملنا فاطمة، أنا أسوي عشان هذا إدارة إيواء يجي مولود مال هو إدارة مال سموها الشيخة فاطمة بنت مبارك، عشان هذا أنا أسوي اسم مال هو فاطمة، أنا أسوي أناشد قدام صاحب سموه الشيخ محمد بن زايد، الله يحفظها بلاد الأمارات، الله يحفظها شيوخ الأمارات، أمان عمان، امارات بلاد واحد زید، بس أنا واحد مبوه پاکستانی سوي أناشد أنا أريد شوف یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ آپ کو سزا مل رہی ہے پاکستانی جی سر، مجھے پاکستانی ہونے کی سزا مل رہی ہے کہ میرا پاسپورٹ پاکستان، اگر میں شاید کسی اور ملک کا ہوتا تو میرے سارے سنا ہوتا، یہ مجھے یہی سزا مل رہی ہے سر،
میں ایک بہت بدنصیب باپ ہوں جو اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے نہیں مل سکتا. میں بہت ہی بدنصیب باپ ہوں سر, میں اپنی اولاد سے نہیں مل سکتا. میں کہاں جاؤں؟ میں نے پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں چھوڑا سر. یہ دیکھ, میں نے ہر ادارے میں اپنی درخواست جمع کرائی ہے. منسٹری آف فارن افیئر, منسٹری آف انٹیریئر, ایوان صدر, منسٹری آف ہیومن رائٹس. کسی نے میری مدد نہیں کی, کسی نے میری مدد نہیں کی. مجھے کوئی رسپانس. پاکستانی حکومت سے کیا اپیل؟ میں پاکستانی عوام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں میرے یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں, یہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے جو میرے بچے ہیں, یہ مجھ سے جدا ہیں. میں آپ کے سامنے اپیل کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میری آواز کو دنیا تک پہنچائے, میری آواز کو دبئی کے حکمرانوں تک پہنچائے, تاکہ ایک پاکستانی باپ اپنے بچوں سے مل سکے, ایک پاکستانی باپ اپنے بچوں سے مل سکے. میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا, میری مدد فرمائے, میری مدد فرمائے, میری مدد فرمائے. آپ صبر کریں. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس باپ کے دکھ اور درد کو بیان کیسے کر سکوں, لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ 9 ذی الحج 10 ہجری کو جو کہ میدان عرفات میں تمام مسلمانوں کو اکٹھے کرنے کے بعد حضور پاک نے ایک آخری خطبہ دیا تھا, اور وہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ تھا, اور اسلام کے مطابق, اسلام کے اصولوں کے مطابق سیاسی, سماجی اور تمدنی زندگی گزارنے کے لیے وہ خطبہ ایک بہت معنی رکھتا ہے. ناظرین, اس خطبے میں حضور پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں, میری بات کو ذرا غور سے سن لو, کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد اس قیام گاہ میں پھر کبھی آپ سے نہ مل سکوں, تو لیکن جو میں آپ کو باتیں آج کر رہا ہوں, ان باتوں کو ذرا غور سے سن لو. تو حضور پاک نے فرمایا کہ جاہلیت کے میں نے تمام دستور اپنے پاؤں کے نیچے رون دیے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں, لیکن کتنے دکھ اور درد کی بات ہے کہ آج ایک اجمی باپ کس طرح اپنی جو کہ 5 بچوں سے ملنے کی خاطر تڑپ رہا ہے اور دہائیاں دے رہا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ جو کہ کوئی ایسا میرے ساتھ رحم دلی کی جائے کہ میں اپنے بچوں سے مل سکوں. خدا را ان کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے, تاکہ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف دبئی جو ان کے جو کہ بات کا ایکشن لے سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے.